نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، کہ دین سراسر خیر خواہی ہے۔ ہمیں اللہ نے جو یہ دین اسلام عطا فرمایا یہ اتنا خوبصورت ہے کہ جو بھی مسلمان بنتا ہے وہ خیر خواہ بن جاتا ہے، ہر کسی کا خیر خواہ، اپنے ساتھ بھی خیر خواہی، دوسروں کے ساتھ بھی خیر خواہی۔ وہ جہاں رہے گا دوسروں کے لیے اللہ کی رحمت بن کے رہے گا۔ گھر میں ہوگا تو بہترین باپ ہوگا، بہترین خامد ہوگا، بہترین شوہر ہوگا، بہترین بیٹا ہوگا اور معاشرے کا ایک اچھا فرد ہوگا۔ تو دین اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہم دوسروں کے خیر خواہ بن کے زندگی گزاریں۔ نبی اسلام نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، کہ انسانوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو۔ تو آدمی کی اچھائی کا اندازہ صرف اس کی خوبصورتی سے نہیں لگائیں گے، تعلیم سے نہیں لگائیں گے، مال و دولت سے نہیں لگائیں گے، بلکہ اس بات سے لگائیں گے کہ وہ دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کتنی کرتا ہے، دوسروں کے کام کتنا آتا ہے، دوسروں کے ساتھ ان کی حاجت روائی میں کتنا مدد کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کوئی مومن کسی بھائی کی حاجت روائی میں چلتا ہے تو جب تک یہ اس بھائی کی حاجت روائی میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس مومن کی حاجت روائی میں لگے رہتے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے۔ تو ایک مومن ہمیشہ خیر خواہ انسان ہوتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مومن کامل بھی ہو اور بدخواہ بھی ہو دوسروں کا، یہ ہو نہیں سکتا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرے گا، حتیٰ کہ اپنوں سے تو خیر خواہی کرے گا، دشمنوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو یہ خیر خواہی کی صفت ایسی سکھائی کہ سب صحابہ ایک دوسرے کے خیر خواہ تھے، سب صحابہ۔ مدینہ طیبہ میں پانی کی کمی تھی اور لوگوں کو دقت ہوتی تھی پانی لانے میں۔ ایک یہودی کے پاس کنواں تھا، اس کا پانی میٹھا تھا، تو مدینہ کے سارے لوگ اسی سے پانی خریدتے تھے اور وہ پانی بہت مہنگا بیچتا تھا۔ تو غریب لوگ پریشان ہوتے تھے کہ اتنا مہنگا پانی کیسے خریدیں۔ سیدنا عثمان غنی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ غریب لوگ پانی سے اتنا تنگ ہیں تو ان کے مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ یہودی کے پاس گئے اور اسے جا کے کہا کہ بھئی آپ اپنا کنواں مجھے بیچ دیجئے۔ یہودی نے کہا نہیں جی، میری تو اس سے بڑی آمدنی ہوتی ہے، میں کیوں بیچوں۔ حضرت عثمان غنی اللہ عنہ بھی ایک پرفیکٹ بزنس مین تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ یہودی نہیں مان رہا تو انہوں نے اس کو آفر لگائی، بھائی آپ قیمت پوری لے لیں اور جو کنویں کے حقوق ہیں وہ مجھے آدھے دے دیں، آدھے اپنے پاس رکھیں۔ اب یہودی اس ٹریپ کے اندر آ گیا کہ مجھے قیمت پوری مل جائے گی اور 50% شیئر دوں گا اور 50% میرے ہوں گے۔ چنانچہ اس نے سودا کر لیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو فل پیمنٹ دے دی اور آدھے حقوق اس سے لے لیے۔ اب آپس میں بات چیت ہوئی کہ پانی نکالنے کی ترتیب کیسے ہوگی، تو عثمان غنی اللہ عنہ نے فرمایا ایک دن پانی آپ نکالنا اور دوسرے دن پانی میں نکال لوں گا۔ تو یہ ترتیب طے ہو گئی۔ جب مالکانہ حقوق مل گئے تو سیدنا عثمان غنی اللہ عنہ نے اعلان کروا دیا کہ جو میری باری کا دن ہے اس میں کوئی بندہ بھی اگر پانی چاہتا ہے تو وہ آئے اور یہاں سے فری پانی بھر کے لے جائے۔ لوگ حضرت عثمان غنی عنہ کے باری کے دن آتے اور خوب پانی بھر کے لے جاتے، اور جب یہودی کا دن آتا تو کوئی پانی لینے والا آتا ہی نہیں تھا۔ سب کہتے تھے آج پیسے سے کیوں خریدیں، کل مفت میں مل جائے گا۔ چنانچہ یہودی کے پاس کسٹمر بالکل ہی ختم ہو گئے۔ جب اس کی آمدنی بالکل ختم ہو گئی
تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس سے دوبارہ بات کی کہ دیکھیں آپ کے پاس اب کسٹمر تو ہیں نہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ مجھ سے پیسہ لے لیں اور جو 50% بقیہ حقوق ہیں وہ بھی مجھے دے دیں۔ تو یہودی نے اس کو غنیمت سمجھا اور اس نے باقی بھی حق بیچ دیا۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اس کے مالکانہ حقوق مل گئے تو آپ نے اعلان کیا کہ میں نے یہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے، جو بندہ جب چاہے پانی حاصل کرنا وہ اس کنویں کے پانی کو اپنے مالکانہ حقوق کے ساتھ استعمال کر سکتا ہے۔ تو دیکھیں کیسا خیر خواہی کا جذبہ تھا جو نبی علیہ السلام نے ان کے دل میں بھرا تھا کہ وہ لوگ دوسروں کے کام آتے تھے، ان کی تکلیف کو دور کرنے کا سبب بنتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینہ میں گندم کی کمی تھی اور گندم بڑی مہنگی بک رہی تھی، کیونکہ شارٹیج تھی، قیمت اس کی 5-7 گنا بڑھ چکی تھی۔ اور عین اس موقع پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک قافلہ شام سے آیا گندم لے کر۔ تو جب وہ مدینہ طیبہ پہنچا تو مدینہ طیبہ کے جو تاجر لوگ تھے وہ شہر کے باہر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ملے اور کہنے لگے کہ جی آپ اپنا یہ سامان ہمیں بیچ دیں نفع کے اوپر، پھر ہم آگے شہر میں اس کو ریٹیل کے اوپر لوگوں کو بیچتے رہیں گے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا تم مجھے کتنا پروفٹ دو گے؟ کسی نے کہا جی کہ ہم آپ سے دگنی قیمت پہ خرید لیں گے۔ تو فرمایا کہ نہیں، تھوڑا پروفٹ ہے۔ کسی نے کہا جی 3 گنا قیمت پہ خرید لیں گے۔ فرمایا تھوڑا پروفٹ ہے۔ 4 گنا پہ خرید لیں گے۔ فرمایا تھوڑا پروفٹ ہے۔ ہم جی 5 گنا قیمت پہ خرید لیں گے، تھوڑا پروفٹ ہے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ سامان لائے اور اس کو 5 گنا اس کی قیمت ملے اور وہ جواب دے کہ پروفٹ تھوڑا ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں پروفٹ تھوڑا ہے، اس سے بھی زیادہ دو تو بات بن سکتی ہے۔ تو لوگوں نے کہا جی ہم اس سے زیادہ تو نہیں دے سکتے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا پھر میرے پاس ایک کسٹمر ہے جو مجھے 700 گنا پروفٹ دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ کہا اور اس گندم کو مفت مدینہ کے تمام لوگوں کے اندر تقسیم کر دیا اور کہا کہ اب اس کا بدلہ مجھے اللہ دیں گے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میرے راستے میں خرچ کرتا ہے میں اس کو 700 گنا واپس دیتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے خیر خواہی کا ایک ایسا جذبہ صحابہ میں بھر دیا تھا، ہر صحابی دوسرے کا خیر خواہ، اور بعض صحابہ سے تو نبی علیہ السلام نے بیعت لی تھی کہ تم دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرو گے، اور وہ صحابی ہر وقت دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتے تھے، خیر خواہی کرتے تھے۔ آپ واقعہ سن کر حیران ہوں گے، صحابی تھے، ان کو گھوڑے کی ضرورت تھی تو مارکیٹ میں گئے اور وہاں جا کے انہوں نے ایک گھوڑا خریدا۔ فرض کرو انہوں نے گھوڑا خریدا 3000 درہم میں، اس کو گھر لائے، دیکھنے میں گھوڑا بڑا اچھا تھا۔ اب ان کے دوست ان کے گھر آئے، انہوں نے اپنا گھوڑا دکھایا تو گھوڑا دیکھ کر لوگ کہنے لگے یہ تو تمہیں بہت اچھی قیمت پہ مل گیا، ہمارے حساب سے یہ گھوڑا 5000 درہم کا ہونا چاہیے اور تمہیں 3000 کا مل گیا۔ اس صحابی نے ان کی بات کو نوٹ کیا۔ جب اگلا دن ہوا تو گھوڑے کے مالک کے پاس واپس گئے، بھائی میں نے آپ سے گھوڑا خریدا تھا، آپ نے اس کی قیمت 3000 درہم لگائی تھی، مگر گھوڑا زیادہ اچھا تھا اور آپ کو اپنی چیز کی ویلیو کا خود بھی اندازہ نہیں تھا، تو میں آپ کے ساتھ برائی نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے اس کی قیمت 5000 کہی ہے، آپ 2000 مجھ سے اور زیادہ لے لیجئے۔ چنانچہ 2000 اس کے مالک کو اور ادا کیے۔ کچھ دن گزرے تو اور لوگ ملنے کے لیے آئے، ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ جی میں گھوڑے کو بھگا کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ان کو بھگائیں
تو وہ مہمان گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے، انہوں نے گھوڑے کو بھگایا. گھوڑا بہت تیز رفتار تھا. واپسی پر وہ کہنے لگے یار تمہیں بہت اچھی ڈیل مل گئی کہ تم نے اس کو 3000 میں خریدا. مجھ سے پوچھو تو یہ گھوڑا تو 7000 درہم کا ہے. اب انہوں نے اس کی بات کو بھی نوٹ کر لیا اور اگلے دن پھر گھوڑے کے مالک کے پاس گئے. بھئی آپ نے گھوڑا مجھے 3000 درہم کا بیچا تھا. پھر کچھ لوگوں نے کہا نہیں 5000 کا ہے تو میں نے 2000 اور دے دیے تھے. اب اور لوگوں کے کمنٹس یہ ہیں کہ نہیں یہ 7000 درہم کا ہے، بھاگتا بہت اچھا ہے، لہذا آپ 2000 اور لے لیجئے تاکہ آپ کو 7000 درہم اپنی چیز کی قیمت مل جائے. آپ نے دنیا میں کبھی کوئی ایسا معاشرہ دیکھا کہ جس میں خریدار آدمی خریدنے کے بعد پھر مالک کو پیسے کی ادائیگی کر رہا ہو کہ میں آپ کا نقصان نہیں کرنا چاہتا؟ یہ ایک جذبہ تھا خیر خواہی کا جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کے اندر بھر دیا تھا. چنانچہ جب بغداد مسلمانوں کا بڑا مرکز تھا تو انگریزوں نے ایک مرتبہ ایک بندے کو بھیجا کہ مسلمان معاشرے میں جاؤ اور ان کی زندگی کو قریب سے دیکھو اور یہ دیکھو کہ ان کے اندر وہ کون سی صفات ہیں جن کی وجہ سے اس وقت یہ پوری دنیا میں راج کر رہے ہیں. تو وہ بندہ آیا بغداد میں، اسے بھوک لگی ہوئی تھی. اس نے سوچا کیوں نہ میں پہلے ریسٹورنٹ پہ کھانا کھا لوں. چنانچہ وہ ایک ہوٹل پہ گیا اور اس نے کھانے کا آرڈر دیا. جب وہ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا تو اس نے محسوس کیا کہ ساتھ والی جگہ پر ایک اور آدمی بیٹھا کھانا کھا رہا تھا اور وہ بار بار اس کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو. پھر وہ بندہ کھانا کھا کے چلا گیا. جب اس بندے نے جو باہر سے آیا تھا جائزہ لینے کے لیے کھانا کھایا تو یہ کاؤنٹر پہ آیا کہ میں اپنے کھانے کے پیسے ادا کر دوں. تو کاؤنٹر والے بندے کو کہا بھائی مجھے اتنے پیسے ہیں میں ادا کروں. اس نے اپنا ریکارڈ دیکھا، کہنے لگا جی کہ آپ کے کھانے کے پیسے تو ادا ہو چکے ہیں. اس نے کہا بھائی میں نے تو نہیں دیے، کیسے ادا ہو گئے؟ تو کاؤنٹر والے بندے نے بتایا کہ آپ کے قریب ایک اور بندہ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا. جب وہ اپنے کھانے کے پیسے ادا کرنے کے لیے آیا مجھے کہنے لگا کہ یہ تو ہیں میرے کھانے کے پیسے، اور وہ جو فلاں بندہ ہے نا مجھے نوارد نظر آتا ہے، مسافر نظر آتا ہے، لگتا ہے یہ کہیں باہر سے آیا ہے. تو اگر یہ باہر سے آیا ہے تو یہ ہمارا مہمان ہے. میں اس کو تو نہیں بتانا چاہتا لیکن اس کے کھانے کے پیسے میں ادا کر کے چلا جاتا ہوں. تو وہ بڑا حیران ہوا، اچھا یہ مسلمان اتنے خیر خواہ ہوتے ہیں دوسرے کے کہ اس کو بتاتے بھی نہیں کہ وہ تعریف نہ کرے، اور اس کے پیسے ادا کر کے وہ چلے گئے. اس نے سوچا چلو میں ذرا آگے جاتا ہوں اور مزید معلومات کرتا ہوں. ایک دکان پر اس نے کوئی چیز خریدنی تھی. چنانچہ وہ دکاندار کے پاس گیا اور اس کو کہا بھائی فرض کرو مجھے ایک بیٹری چاہیے، مجھے بیٹری دے دو. کتنی قیمت ہے؟ اس نے کہا جی قیمت ہے 100 روپیہ. اچھا بھائی ایک بیٹری دے دو. تو دکاندار نے بیٹری نکال کر دینے کی بجائے اس کو کہا کہ جی آپ میری ایک بات اگر سن لیں تو بڑی اچھی بات ہے. کیا بات سنانا چاہتے ہو؟ کہنے لگا کہ یہ جو سامنے والا دکاندار ہے نا آپ اس کے پاس چلے جائیں، آپ کو یہی بیٹری 100 روپے میں وہاں سے مل جائے گی تو وہاں سے خرید لیں، مجھ سے نہ خریدیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب یہ آدمی سامنے والی دکان پر گیا، بیٹری مانگی تو 100 روپے میں اس کو ہو بہو وہی بیٹری ملی. مگر اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ دکاندار تو اپنی چیز بیچنا زیادہ پسند کرتا ہے، وہ پہلے دکاندار نے خود چیز کیوں نہیں دی، مجھے اگلے کے پاس کیوں بھیجا؟ تو وہ تو گیا ہی تھا اسٹڈی کرنے کے لیے. وہ لوٹ کے پہلے دکاندار کے پاس واپس آیا. بھئی آپ کے پاس مال تھا نہیں یا آپ بیچنا نہیں چاہتے تھے تب آپ نے مجھے دوسرے کے پاس بھیج دیا؟ تو دکاندار نے جواب دیا
بھائی میرے پاس بیٹریاں تو بہت ساری پڑی ہیں، میں اگر چاہتا تو میں اپنی بیٹری بیچ سکتا تھا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ آج میرے پاس بہت سارے کسٹمر آئے اور میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے اتنا پروفٹ ہو گیا کہ میرے بیوی بچوں کے آج کے کھانے کا گزارا ہو جائے گا۔ میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ میرے اس دکاندار بھائی کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا، تو میرے دل میں خیال آیا آپ اس سے چیز خرید لیں، اس کو بھی پروفٹ ہوگا اور اس کے بیوی بچوں کا بھی گزارا ہو جائے گا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ دکاندار جو بازار میں بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسا خیر خائی کا معاملہ کرتے ہیں کہ ایک دکاندار دوسرے کے پاس اپنے کسٹمر کو بھیجتا ہے۔ یہ وہ خیر خائی کا جذبہ تھا جو ہمارے اسلاف کے اندر تھا اور وہ بہترین زندگی گزارتے تھے۔ ایک مرتبہ وقت کے بادشاہ کے خلاف کچھ علماء نے فتویٰ دے دیا، بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے 4 آدمیوں کے نام دیے کہ ان کو جا کے پکڑ کے لاؤ، میں ان کو قتل کروانا چاہتا ہوں۔ پولیس گئی اور اس نے ان 4 بندوں کو پکڑ لیا۔ اب وہ 4 بندوں کو پکڑ کے جب لائے تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا ان کو قتل کروانے ہیں، جلاد کو بلاؤ۔ جلاد کو بلا لیا گیا۔ اب ان میں ایک ایسے بزرگ بھی تھے کہ بادشاہ کو ان سے عقیدت تھی، تو بادشاہ چاہتا تھا کہ میں باقیوں کو تو قتل کروا دوں اور اس کو کسی ہیلے بہانے سے میں معاف کر دوں گا۔ چنانچہ ابوالحسن نوری رحمت اللہ علیہ ان کا نام تھا۔ بادشاہ نے ان 4 بندوں کو ایک جگہ کھڑے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا کہ نہیں، یہ جگہ اچھی نہیں ہے، آپ لوگ ذرا اس جگہ سے دوسری جگہ آ جائیں۔ جب دوسری جگہ انہوں نے لائن بنائی تو پھر ابوالحسن نوری سب سے آگے کھڑے تھے، تو بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ یہ قدرتاً آگے کھڑے ہوئے، یہ جان بوجھ کے آگے کھڑے ہوئے، میں نے تو قتل کروانا ہے، اور ابوالحسن نوری کو میں معاف کرنا چاہتا تھا، یہی سب سے آگے کھڑے ہیں۔ تو جب بادشاہ نے ان کو بلا کے پوچھا کہ ابوالحسن کیا مسئلہ ہے، تم آگے کیوں کھڑے ہو؟ تو ابوالحسن نوری نے جواب دیا، آپ ہم 4 بندوں کو قتل کروانا چاہتے تھے، میں خود اپنے ارادے سے سب سے آگے کھڑا ہوا، بھئی کوئی مرنے کے لیے آگے تو نہیں کھڑا ہوتا۔ انہوں نے کہا ہاں میں اس لیے کھڑا ہوا کہ جتنی دیر آپ مجھے قتل کرنے میں لگائیں گے میرے بھائیوں کو اتنی دیر اور زندہ رہنے کا موقع مل جائے گا، جتنی دیر مجھے قتل کرنے میں لگے گی اتنی دیر میرے بھائیوں کو دنیا میں اور زندہ رہنے کا موقع مل جائے گا۔ ایک وقت تھا کہ ہم دوسروں کے اس قدر خیر خواہ ہوتے تھے، کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، ایک شہر میں 2 عالم تھے، ایک چھوٹے تھے اور ایک بڑے تھے، نام ایک جیسا تھا۔ تو بادشاہ نے ایک مرتبہ پولیس بھیجی کہ بڑے کو گرفتار کر لیا جائے۔ پولیس والے غلطی سے چھوٹے عالم کے پاس آ گئے اور اس کو پکڑ کے لے گئے۔ اب یہ جو چھوٹے عالم تھے ان کو بھی پتا تھا کہ یہ پکڑنا بڑے کو چاہتے تھے، لیکن نام کی وجہ سے یہ مجھے پکڑ کے لے جا رہے ہیں۔ وہ چھوٹے عالم چلے گئے، ان کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ انہوں نے 4 سال جیل کے اندر گزارے، مگر یہ نہ بتایا کہ بھئی جس کو پکڑنا چاہتے ہو وہ میں نہیں، اسی نام کا بندہ کوئی اور ہے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ تم نے ان کو کلیریفائی کیوں نہیں کیا؟ ان کا دیکھو میں چھوٹا عالم ہوں، میں نہ بھی ہوا معاشرے میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بڑے عالم ہیں، ان کے ہونے نہ ہونے سے بڑا فرق پڑے گا، تو میں نے سوچا میں جیل کی مشقتیں برداشت کر لیتا ہوں اور وہ میرے دوسرے عالم جو ہیں شہر میں زندگی گزاریں تاکہ لوگ ان سے علمی فائدہ اٹھاتے رہیں۔ آپ بتائیے آج کسی کی ایسی سوچ ہے کہ میں تکلیف اٹھا لیتا ہوں اور اپنے بھائی کو تکلیف سے بچا لیتا ہوں؟ یہ خیر خواہی کا وہ جذبہ تھا جو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام میں پھونکا
اور صحابہ کرام سے ہی آگے چلا۔ قرآن مجید کی ایک سورت ہے، اس کا نام ہے النمل۔ نمل کہتے ہیں چیونٹی کو۔ اب چیونٹی کتنا چھوٹا سا جاندار ہے، تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ یا اللہ، چیونٹی کے نام پر ایک سورت کا نام اور چیونٹی کا تذکرہ قرآن مجید میں۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ باہر نکلے تھے، تو جس راستے پہ ان کا لشکر چل رہا تھا اس راستے پہ کچھ چیونٹیاں چل پھر رہی تھیں۔ ان میں سے ایک چیونٹی نے اندازہ لگا لیا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، تو اس نے اعلان کیا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں تم اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آئے اور پاؤں کے نیچے مسل کے چلا جائے۔ اس چیونٹی کا یہ اعلان کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس فکرے کا تذکرہ بھی قرآن میں کیا اور سورت کا نام بھی چیونٹی کے نام کے اوپر رکھ دیا۔ اب آپ غور کیجئے، اگر چیونٹی خیر خواہی کرتی ہے دوسری چیونٹیوں کی، یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے، اگر کوئی انسان دوسرے انسانوں کی خیر خواہی کرے گا، اللہ کو یہ عمل کتنا پسند ہوگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ خیر خواہ بندے کو پسند کرتے ہیں۔ خیر خواہ بندہ جس کے دل میں ہو کہ میں نے ہر ایک کے ساتھ اچھائی کرنی ہے، ہر ایک کے ساتھ بھلا کرنا ہے، نیت جس کی اچھی ہو اور وہ دوسروں کو بھلا دینا چاہتا ہو۔ بعض لوگوں کی نیتوں میں خرابی ہوتی ہے، کھوٹ ہوتا ہے، ایسے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہوتے، ناپسند ہوتے ہیں۔ ہمارے علاقے کے ایک بزرگ ہیں حضرت باہو رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کچھ اشعار کہے، فرماتے ہیں یہ ناتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کنبیاں مچھیاں نو، یعنی اگر نہانے دھونے سے خدا ملتا تو مچھلی اور کچھوے کو خدا مل جاتا، وہ تو ہر وقت ہی نہاتے رہتے ہیں۔ یہ ناتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کنبیاں مچھیاں نو، یہ ذکر کیتیاں رب ملدا تے ملدا کال کڑیچیاں نو۔ ایک کالا سا پرندہ ہوتا ہے، ہم اپنی علاقائی زبان میں اس کو کال کڑیچی کہتے ہیں۔ وہ کسی جگہ الٹا لٹک جاتا ہے، چمگادڑ، اور ساری رات وہ اپنے منہ سے آواز نکالتا رہتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ذکر کرنے سے رب ملتا تو یہ چمگادڑ ساری رات اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہے، اس کو اتنا ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا۔ یہ سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڑا سسیاں نو، اگر سر منڈانے سے رب ملتا تو ایک بھیڑ کی قسم ہے جس کے سر پہ چھوٹے بال ہوتے ہیں، باقی جسم پہ بڑے ہوتے ہیں، اس کو سسی کی بھیڑ کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس بھیڑ کو رب مل جاتا۔ یہ ناتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کنبیاں مچھیاں نو، یہ ذکر کیتیاں رب ملدا تے ملدا کال کڑیچیاں نو، یہ سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڑا سسیاں نو، یہ جتیاں ستیاں رب ملدا تے ملدا دانداں کھسیاں نو۔ اگر پاک دامن رہنے سے خدا ملتا تو جو خسی بیل ہوتے ہیں وہ اپنی مادہ کے ساتھ میٹ ہی نہیں کر سکتے، تو ان خسی بیلوں کو رب مل جاتا۔ آخر پر فرماتے ہیں کہ رب ملدا تے ملدا نیتاں اچھیاں نو، اگر رب ملتا تو رب جو ہے وہ اچھی نیت والوں کو ملا کرتا ہے۔ تو جب تک ہماری نیتیں اچھی نہیں ہوں گی ہمیں رب نہیں ملے گا۔ ہماری نیتیں اچھی ہوں، ہم فرض کرو کسی جگہ کام کرتے ہیں، ہم محنت سے کام کریں، حلال رزق کمائیں، اپنی ڈیوٹی پوری کریں، تو یہ نیت اچھی کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالی رزق میں برکت بھی دیں گے اور عزتیں بھی دیں گے۔ ایک اصول یاد رکھیں کہ جو بندہ خیر خواہ ہوتا ہے نا، اگر کسی وقت وہ کوئی غلط فیصلہ بھی کر بیٹھتا ہے تو خیر خواہی کی وجہ سے اللہ اس کی الٹی کو بھی سیدھا کر دیتے ہیں۔
किताबों में वाकया लिखा है, एक बंदा मस्जिद से नमाज पढ़ के निकला तो उसने महसूस किया कि भाई एक मुसाफिर नमाज पढ़ने के लिए आया है और मुसाफिर के साथ जानवर है, ऊंट या घोड़ा, और उसको बांधने के लिए कोई जगह नहीं बनी हुई। तो अगले दिन उसने क्या किया कि लकड़ी का एक खोंटा बनाया और उसको जमीन के अंदर एक जगह पर गाड़ दिया कि मुसाफिर नमाजी आएगा तो वो अपने जानवर को यहां बांध दे और मस्जिद में आराम सुकून से नमाज पढ़ ले। चंद दिन गुजरे, एक दूसरे नमाजी ने फील किया, रात को ईशा के बाद नमाजी घरों को वापस जाते हैं, रोशनी भी नहीं होती और ये खोंटा जो जमीन में गड़ा हुआ है इससे वो टकराते हैं और उनको तकलीफ होती है, तो बेहतर है कि मैं इस खोंटे को उखाड़ दूं। इसने खोंटे को उखाड़ दिया। एक ने खोंटे को गाड़ा था नेकनियती के साथ, दूसरे ने खोंटे को उखाड़ा नेकनियती के साथ। किताबों में लिखे अल्लाह ने उन दोनों की मग़फ़िरत फरमा दी। खोंटा गाड़ने वाले की भी बख्शिश फरमा दी और उखाड़ने वाले की भी बख्शिश फरमा दी। आप गौर करें, काम दोनों मुख्तलिफ हैं, लेकिन चूंकि नीयतें दोनों की अच्छी थीं, उनकी अच्छी नीयतों की वजह से अल्लाह ने उल्टे काम को भी ठीक फरमा दिया। तो जो बंदा खैर खा होता है अल्लाह ताला उसके साथ खैर खाई फरमाते हैं। कर भला हो भला, अंत भले का भला। अगर हम भला करेंगे इसके बदले में अल्लाह हमारे साथ भले का मामला फरमाएंगे, ये पक्की बात है। किताबों में एक वाकया लिखा है, स्कूल के जमाने के दो दोस्त थे, एक नेक था और एक बद था। यानी एक का नाम था नेकुकारा और एक का नाम था बदकारा। जो नेकुकारा था वो बड़ा नेक था और वो अपने बदकार दोस्त के साथ हमेशा भला करता रहता था, और जो बदकारा था वो बुरा था, वो हमेशा अच्छाई का बदला बुराई में दिया करता था। मगर इन दोनों की दोस्ती चलती रही। जो नेकुकारा था उसका कारोबार भी अच्छा चल रहा था, उसको इज्जत भी मिली हुई थी, सेहत भी थी, हर नेमत उसके पास थी। अब जब कभी आपस में बात होती और नेकुकारा ये कहता, भाई मेरे दोस्त, आपकी बरकत से अल्लाह ने मुझे अच्छा कारोबार दिया और अल्लाह ने मुझे इज्जत दी और अल्लाह ने मुझे ये दिया, आपकी बरकत से अल्लाह ने मुझे दिया। और इस बदकारे को गुस्सा आता कि मेरा अपना काम तो चलता नहीं और ये मुझे कहता है कि तुम्हारी बरकत से ऐसा हुआ। एक दिन दोनों कुएं के किनारे खड़े बात कर रहे थे तो नेकुकारा ने फिर कह दिया, आपकी बरकत से अल्लाह ने मुझे बहुत इज्जत दी है। तो बदकारा को इस बात पे गुस्सा आया, उसने जो अचानक धक्का दिया तो वह नेकुकारा जो था वो कुएं के अंदर जा गिरा। अब बदकारा मुतमिन हो गया कि ये डूब के मर जाएगा और मेरी जान छूट जाएगी। वो घर वापस आ गया। अब ये बंदा जो कुएं में गिरा था, इसने कुएं में एक दो डुबकियां तो खाई, मगर इंसान की फितरत है कि वो जान बचाने की कोशिश करता है। इसने जान बचाने की कोशिश की तो जो लोटे बंधे हुए होते हैं पानी के लिए, उसके रस्से पे इसका हाथ पड़ गया। जब इसने रस्से को पकड़ लिया तो ये डूबने से तो बच गया, मगर ये बड़ा गमजदा भी था, परेशान भी था कि मेरे दोस्त ने क्या किया, उसने मुझे कुएं के अंदर धक्का दे दिया। कोई आधे घंटे के बाद जब इसकी तबीयत बहाल हुई तो ये उस रस्से के जरिए कुएं से बाहर निकला और बाहर बैठ गया। तबीयत में गम भी था कि मुझे उसने कुएं में धक्का दे दिया और डुबकियां खाने की वजह से भी कुछ तबीयत इसकी खराब थी। तो वहीं दरख्त के नीचे ये बैठ गया कि मैं थोड़ी देर यहां आराम कर लेता हूं, तबीयत ठीक हो गई तो वापस चला जाऊंगा। अल्लाह की शान देखें कि इस देर में उस दरख्त के ऊपर दो परिंदे आके बैठे और उन परिंदों ने आपस में गुफ्तगू शुरू की। अल्लाह ताला ने इस नेकोकार बंदे को थोड़ी देर के लिए परिंदों की बोलियों का इल्म अता फरमा दिया।
اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں یہ علم عطا فرما دیتے ہیں. جیسے کہ سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیوں کا علم تھا. یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر. اب اس بندے کو جب علم ملا تو اس نے سنا کہ یہ دو پرندے آپس میں ایک دوسرے سے حال احوال پوچھ رہے تھے. سناؤ بھائی کیا حال ہے؟ دوسرے نے کہا آپ سناؤ کیا حال ہے؟ ایک نے کہا آج کل بادشاہ کی بیٹی بہت زیادہ بیمار ہے اور ہم جس درخت پر بیٹھے ہوئے ہیں اس درخت کے پتوں میں اس کے لیے شفا ہے. اگر وہ لڑکی اس درخت کے پتے کھا لے گی تو وہ شفا یاب ہو جائے گی. دوسرے نے کہا اچھا تم سناؤ بھائی کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ میں کیا بتاؤں، یہ جو سامنے ریت کا ٹیلا نظر آ رہا ہے نا. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا یہ ریت کا ٹیلا نہیں ہے، کسی زمانے میں کسی بادشاہ نے اس کے نیچے اپنا خزانہ دفن کیا تھا تو یہ ٹیلے کا نشان بنا دیا تھا. اگر اس ریت کو ہٹایا جائے تو نیچے سے بہت سونا چاندی نکلے گا. یہ کہہ کے دونوں پرندے اڑ گئے. اب اس نیکوکارہ نے یہ باتیں تو سن لی تھیں. یہ بات سن کے یہ شہر آیا. اس کے دل میں خیال تھا کہ میں پتہ کرتا ہوں کیا واقعی بادشاہ کی بیٹی بیمار ہے. جب پتہ کیا تو پتہ چلا کہ ہاں واقعی اس کی طبیعت بہت خراب ہے. اس نے کسی بندے کو کہا کہ اگر بادشاہ مجھے اجازت دے تو میں بادشاہ کی بیٹی کی بیماری کا علاج کر سکتا ہوں. اس بندے نے سفارش کر دی کہ ایک حکیم صاحب ہیں، نوجوان ہیں، وہ آپ کی بیٹی کا علاج کرنا چاہتے ہیں. بادشاہ نے کہا بہت اچھا. چنانچہ آیا اور یہ کہ جی پانی کے ساتھ یہ استعمال کر لیا کرو. چند دن اس بچی نے جب وہ درخت کے پتے استعمال کیے تو وہ تو بالکل صحت مند ہو گئی. جب اچھی طرح صحت مند ہو گئی تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے اعلان کروایا تھا کہ جس حکیم کے علاج سے میری بیٹی صحت مند ہوگی میں اس کو بہت بڑا انعام دوں گا. اب بیٹی تو صحت مند ہو گئی تو میں حکیم کو انعام کیا دوں؟ سوچتا رہا. اب اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں اپنے بیٹی کے معالج کو کیا انعام دوں. اس نے بیوی سے مشورہ کیا. بیوی کو جب پتہ چلا کہ حکیم صاحب نوجوان ہیں، ان کی یہ عمر ہے اور شکل عقل کے اچھے ہیں، تو بیوی نے مشورہ دیا خاوند کو کہ آپ اس کو انعام تو دینا چاہتے ہیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ انعام کے طور پر آپ اپنی بیٹی کا اس حکیم سے نکاح کر دیں، شادی کر دیں. شادی کے بعد یہ اس کی بیوی بن جائے گی اور خود ہی اس کا وہ ٹینشن ختم ہو جائے گی. تو بادشاہ کو یہ مشورہ اچھا لگا اور اس نے اس حکیم کا نکاح اپنی بیٹی کے ساتھ کر دیا. یہ جو نیکوکارہ تھا یہ بادشاہ کا داماد بن گیا. شہر میں آواز چلی، ولیمہ کی دعوت ہوئی تو شہر کے لوگوں کو بلایا گیا. اب اس ولیمہ کی دعوت میں بدکارہ بھی آ گیا. اس نے آ کے جب دیکھا کہ نیکوکارہ وہاں کھڑا ہے اور یہ تو دلہا بنا ہوا ہے، اس نے پوچھا بھائی تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا بس آپ کی برکت سے اللہ نے مجھے ایک اچھی بیوی دے دی اور میں بادشاہ کا داماد بن گیا. اب اس کو اور غصہ کہ نہ یہ مرتا ہے نہ میری جان چھوڑتا ہے، اور جب بات کرتا ہوں تو کہتے ہیں آپ کی برکت سے مجھے یہ ملی. بدکارہ نے کہ میں اس نوجوان کو جانتا ہوں، یہ تو طب کے نام سے ہی واقف نہیں ہے، اس نے تو ایسے ہی علاج کیا. وہ باقاعدہ طبیب نہیں تھا، اس نے اٹکل پچو سے علاج کیا تھا. تو بادشاہ کو بھی بڑا غصہ آیا. بادشاہ نے بلا کے کہا کہ بھئی تم تو ایک عام سے لڑکے ہو کسی گاؤں کے، اٹکل پچو سے علاج کیا، اگر دوائی الٹی پڑ جاتی تو پھر میری بیٹی کا کیا ہوتا؟ تو میں تو تمہیں سزا دوں گا کہ تم نے کیوں جرأت کی علاج کرنے کی. اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں اتنا غریب بندہ بھی نہیں ہوں، میں آپ کے برابر کے لیول کا آدمی ہوں.
بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا آپ مجھے 100 بندے دیں، میں ان 100 بندوں کو لے جاتا ہوں اور میں ان کو دکھاتا ہوں کہ میرے پاس کتنا سونا چاندی کا خزانہ ہے۔ بادشاہ نے کہا بہت اچھا۔ اس نے 100 بندے اس کو دے دیے۔ اب یہ نیکوکارا اس کو لے کے اس جگہ پر گیا جہاں ٹیلا بنا ہوا تھا۔ ریت ہٹائی گئی تو اللہ کی شان کے نیچے جو مدفون تھا خزانہ وہ نکل آیا۔ اس خزانے کو دیکھ کے بادشاہ خوش ہو گیا کہ ہاں یہ ایک عام سا بندہ نہیں ہے بلکہ بڑا امیر بندہ ہے، اور یہ میری بیٹی کے ساتھ شادی کی اہلیت رکھتا ہے، اتنا امیر آدمی۔ میں نے ایک امیر کے ساتھ بیٹی کی شادی کی ہے، فقیر کے ساتھ نہیں کی۔ اب بادشاہ جب خوش ہوا تو اس نے اس کو کمانڈر ان چیف بنا دیا فوج کا۔ تو نیکوکارا صاحب جو تھے وہ بادشاہ کے داماد بھی تھے اور فوج کے کمانڈر ان چیف بھی بن گئے، انہیں اور عزت مل گئی۔ کچھ عرصہ اسی طرح رہا۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ فوت ہو گیا۔ اب اس زمانے کے قانون کے مطابق بادشاہ کے بعد اس کی بچوں میں سے کسی نے وارث بننا تھا، تو بادشاہ کا بیٹا نہیں تھا، صرف ایک ہی بیٹی تھی۔ تو بیٹی کے ذمے وراثت آئی۔ لوگوں نے بیٹی کو کہا کہ آپ ملکہ بنیں اور تخت سنبھالیں۔ وہ لڑکی کہنے لگی جی کہ میں عورت زاد ہوں، میں بادشاہت کا نظام نہیں سنبھال سکتی، میں اپنی یہ ذمہ داری۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ لوگوں نے اس کو جو ہے وقت کا بادشاہ بنا دیا، اس کے سر پہ بادشاہ دعوت کی۔ اب ان دعوت میں وہ بدکارا تھا تو بدکارا جو نیا بادشاہ بنا ہے وہ تو اس کا وہی دوست ہے، تو آ کے کہنے لگا کہ تم کیسے بادشاہ بن گئے؟ اس نے کہا آپ کی برکت سے اللہ نے مجھے بادشاہ بنا دیا۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیے کہ نیکوکار انسان یا خیر خواہ انسان جو دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے وہ کبھی یہ دل میں نہ سوچے کہ جی میں تو خیر خواہی کروں گا، لوگ بدخواہی کریں گے۔ اگر لوگ اس کے ساتھ بدخواہی کریں گے تو اللہ اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ فرمائے گا، برا نہیں کر سکتا۔ ہم بغیر کسی شرط کے اور بغیر کسی مطالبے کے اور بغیر کسی توقع کے ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کی نیت کر لیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیسے خیر خواہی فرماتے ہیں۔ وہ مسلمان بڑا خوش نصیب ہے جو دوسروں کے کام آتا ہے۔ جو شخص دنیا میں دوسروں کی حاجت روائی کا معاملہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ دنیا میں حاجت روائی کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو اللہ اگر ہمارے حاجت روا بن جائیں گے تو آپ سوچیں ہمارے کاموں کو اللہ کتنا سنوار دیں گے۔ یہ تو میں نے آپ کو قرآن اور احادیث سے ذرا خیر خواہی کے بارے میں بات پیش کی۔ اب آپ کو ایک انگریزوں کا واقعہ بھی سنا دیں کہ اگر کوئی کافر بھی ہو اور وہ بھی دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرے تو اللہ کافر کے عمل کو بھی پسند کرتے ہیں اور اس کو بھی اس کا اجر اسی دنیا میں عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک انگریز عورت تھی، نوکری سے ریٹائر ہوئی اور وہ گھر میں ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہی تھی۔ وہ اپنی گاڑی پہ پنکچر ہو گیا ہے، اب گاڑی کا ٹائر بدل نہیں سکتی تھی، کمزور تھی۔ اس نے سوچا میں کسی کو روکتی ہوں کہ کوئی بندہ میری ہیلپ کر دے اور ٹائر بدلوا دے۔ اب وہ سڑک کے کنارے کھڑی ہے، آنے جانے والے گاڑیوں کو وہ ہاتھ سے اشارہ کر رہی ہے رکنے کے لیے، مگر ہائی وے تھا، کوئی رکنے کے لیے تیار نہیں تھا، گاڑیاں آ رہی تھیں جا رہی تھیں۔ جب 1-2 گھنٹے یہ دھوپ میں کھڑی رہی
शराबूर है, उस पे खड़े हो के उसका हाल इस वक्त बुरा हुआ है। उसने गाड़ी के टायर को देखा तो उसने उस औरत को कहा कि ये टायर मैं अकेला बदल सकता हूँ, मर्द हूँ, मेरे पास ताकत है, आप मेहरबानी करें और मेरी गाड़ी में जाकर आप बैठ जाएं। गाड़ी का एसी चल रहा है, अंदर ठंड है और बाहर बहुत गर्मी है। चुनाचे उसने उस औरत को फ्रंट सीट पे बिठा दिया अपनी गाड़ी के। अब वो लड़का उसका टायर बदल रहा है उसकी गाड़ी का, और ये औरत एयर कंडीशन गाड़ी के अंदर बैठी उस लड़के को काम करता हुआ देख रही है। इसके ज़हन में ख्याल आया कि जब ये लड़का टायर बदल देगा तो मैं इसको $100-200 गिफ्ट के तौर पे दे दूंगी कि इसने मेरी मदद की है। चुनाचे थोड़ी देर के बाद लड़का आया और उसने कहा जी मैंने टायर बदल दिया है, आपकी गाड़ी तैयार है, आप अपनी गाड़ी पे जा सकती हैं। वो औरत इसकी गाड़ी से निकली और उसने $100-200 इसको देने चाहे कि ये ले लो। उसने पूछा क्यों? औरत ने कहा कि आपने मेरी हेल्प की है तो मैं चाहती हूं कि इसके बदले आपको मैं कुछ पैसे दे दूं। तो उस नौजवान लड़के ने उसको जवाब दिया, इट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ माई लाइफ टू हेल्प अदर्स, इट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ माई लाइफ टू हेल्प अदर्स, व्हेन आई हेल्प समवन आई फील हैप्पी। ये मेरी जिंदगी का मकसद है कि मैं दूसरों की मदद किया करूं। जब मैं किसी की मदद करता हूं मुझे दिली सुकून मिलता है। तो बस मैंने आपकी मदद की, मुझे सुकून मिल गया, मेरे लिए यही काफी है। अब वो लड़का अपनी गाड़ी में बैठ के चला गया और ये अंग्रेज औरत जो थी ये भी आगे चल पड़ी। ये गाड़ी चला रही थी मगर इसके दिलो दिमाग में वही फिक्र घूम रहा था, अच्छा दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि इट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ माई लाइफ टू हेल्प अदर्स, व्हेन आई हेल्प समवन आई फील हैप्पी। जब मैं किसी के काम आता हूं, किसी की मदद करता हूं तो उससे मुझे रूहानी खुशी होती है, यही मेरे लिए काफी होता है। तो इसके दिल में ख्याल आया कि भाई कब काश कि मैं भी अपनी जिंदगी इसी मकसद के तहत गुजारती और मैं भी कहती कि इट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ माई लाइफ टू हेल्प अदर्स। अब ये सोच भी रही थी और सफर भी कर रही थी तो इसको फील हुआ कि भूख लगी हुई है। इसने सोचा पहला रेस्टोरेंट आएगा तो मैं वहां पे गाड़ी रोक लूंगी, खाना खाऊंगी और फिर सफर करूंगी। चुनाचे रेस्टोरेंट पे इसने गाड़ी रोकी और खाने का ऑर्डर दिया। जो वेटरेस वहां काम कर रही थी वो एक नौजवान लड़की थी, वो इसका खाना ला ले जा रही थी। मगर इस औरत ने देखा कि वो नौजवान वेटरेस जो थी वो हामला थी और उसके जिस्म की बनावट से अंदाजा होता था कि हमल के काफी आखिरी अय्याम हैं, यानी जैसे 7-8 महीने गुजर चुके हैं और वज़े हमल में थोड़े दिन बाकी हैं। जब वो खाना ला के इसको दे के चली गई तो इस बूढ़ी औरत के दिल में ख्याल आया कि इस नौजवान लड़की को तो इस हाल के अंदर रेस्ट करना चाहिए, लेकिन ये हमल के बावजूद ड्यूटी दे रही है। क्यों ना मैं इससे पूछूं कि ये क्यों ड्यूटी कर रही है। चुनाचे जब वो वेटरेस पानी वगैरह लेके आई तो इसने उससे कहा कि तुम छुट्टी लेके घर क्यों नहीं चली जाती, आराम करो, बच्चे की विलादत इतनी करीब है, तुम इस हाल में भी ड्यूटी दे रही हो। उस वेटरेस ने इसे कहा कि असल बात यह है कि मेरा खाविंद जॉब करता है मगर उसकी जॉब में इतनी तनख्वाह नहीं कि मैं किसी अच्छे हॉस्पिटल में अपने बच्चे की विलादत का अमल करवा सकूं। जो हॉस्पिटल है वो बहुत महंगा है और मैंने सोचा कि मैं भी जॉब कर लेती हूं, कुछ मैं कमाऊंगी, कुछ मेरा खाविंद कमाएगा और हमारे पास इतने पैसे हो जाएंगे कि हम उस हॉस्पिटल का बिल पे करेंगे और बच्चे की विलादत फिर हो जाएगी आसानी से। इस औरत के दिल में ख्याल आया कि ये चंद पैसों की खातिर इतनी तकलीफ उठा रही है, क्यों ना हो मैं इसकी हेल्प कर दूं। चुनाचे उस बूढ़ी औरत ने चेकबुक निकाली और उसने इससे पूछा भाई तुम्हें कितना बिल पे करना पड़ेगा। इसने कहा जी $5000 देने पड़ेंगे। उस औरत ने $5000 का चेक लिखा
اور اس کو ایک لفافے کے اندر ڈال کے بند کر دیا، اور جب کھانا کھا لیا تو اس ویٹریس کو کہا کہ دیکھو یہ آپ کے لیے میری طرف سے گفٹ ہے، مگر اس گفٹ کو آپ نے یہاں نہیں کھولنا، آپ نے گھر جا کے اس لفافے کو کھولنا ہے اور وہاں پڑھنا ہے۔ ویٹریس نے اس کو اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اب اللہ کی شان کہ جب وہ ویٹریس گھر آئی تو اس کا خاوند جو کسی بزنس ٹرپ پہ گیا ہوا تھا واپس آ گیا تھا۔ اب یہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تو کھانے کے دوران یہ ٹاپک چھڑ گیا کہ اب بچے کی ولادت میں کتنے دن رہ گئے۔ بیوی نے بتایا کہ ڈاکٹر نے فلاں ڈیٹ دی ہوئی ہے، تو خاوند نے کہا اچھا اتنے پیسے تو میں تمہیں دے دوں گا اور اتنے پیسے تم ڈال لینا، تو تمہارے یعنی ہسپتال کا بل پے ہو جائے گا اور آسانی کے ساتھ تم اسی ہاسپٹل میں اپنا ڈلیوری کا کیس کروا لینا۔ اس دوران لڑکی کو یاد آیا کہ آج مجھے ایک عورت نے گفٹ بھی دیا ہے۔ اس نے خاوند کو بتایا کہ ایک عورت نے آج مجھے گفٹ دیا ہے، کتنا مجھے پتہ نہیں۔ اس نے کہا جاؤ لے کے آؤ۔ وہ گئی اور اپنے پینٹ کی شرٹ سے اس نے وہ لفافہ نکالا اور لا کے اپنے خاوند کے ہاتھ میں پکڑایا۔ اللہ کی شان کہ خاوند نے جب لفافہ کھولا تو وہ $5000 کا چیک تھا جو پورا خرچہ تھا ڈلیوری کا۔ تو خاوند بڑا خوش ہو گیا کہ ہمیں اللہ نے یہ خرچہ مفت میں دے دیا، لیکن اس چیک کے نیچے ایک کاغذ تھا۔ جب خاوند نے وہ کاغذ پڑھا تو کاغذ کے اوپر ایک فقرہ لکھا ہوا تھا جو اس انگریز عورت نے لکھا تھا۔ اس نے یہ فقرہ لکھا تھا It is objective of my life to help others. When I help someone, I feel happy. اور یہ وہی فکرہ تھا جو اس نوجوان لڑکے نے اس بوڑھی عورت کو کہا تھا۔ نوجوان لڑکے نے ٹائر بدلنے میں اس عورت کی مدد کی تھی اور اس عورت نے اس نوجوان کی پریگننٹ وائف کی مدد $5000 کے ذریعے سے کی تھی۔ انگریزی میں کہتے ہیں what goes around comes around۔ جو بندہ دوسرے کے ساتھ بھلا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلے کا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ تو بھائی اگر انگریزوں میں بھی کوئی دوسرے کے ساتھ بھلا کرتا ہے اللہ اسی دنیا میں اس کے ساتھ بھلے کا معاملہ فرماتے ہیں۔ ہم تو ایمان والے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اگر دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں گے تو سوچئے اللہ اس کا ہمیں کتنا اجر اور بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو سب سے بہتر انسان جو اللہ کو پسند ہے وہ انسان جو دوسروں کے کام آئے۔ خیر الناس من ینفع الناس، نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کے بھلائی کے کام آتا ہے۔ آج ہم اس مجلس میں دل میں یہ نیت کریں کہ ہم ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں گے، اچھائی کا معاملہ کریں گے، اور اس کا بدلہ ہمیں ہمارا اللہ دے گا، اللہ پروردگار عطا فرمائے گا۔ آج آپ دفتروں میں جا کے دیکھیں، کوئی کلرک بیٹھا ہوگا نا، آپ اس کو کہیں جی کہ میرا یہ کام ہے، پہلی بات کیا کرے گا؟ نہیں یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اسی کلرک کو اگر کوئی رشوت دے دے تو بھی کام ہو جاتا ہے، کوئی سفارش لگوا دے تو بھی کام ہو جاتا ہے۔ سفارش اور رشوت کے بغیر کام ہو ہی نہیں سکتا، اور جب سفارش رشوت ہوتی ہے تو کام ہو بھی جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی آدمی کلرک کی سیٹ پہ بیٹھا ہے تو آنے والے کو وہ یہ نہ کہے کہ آئی کین ناٹ ہیلپ یو، بلکہ آنے والے سے پوچھے سر کین آئی ہیلپ یو، میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں، میں آپ کے کیا کام آ سکتا ہوں۔ ہماری پرسنالٹی ایسی ہونی چاہیے، ہم آنے والے کے مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہم کہیں جی میں آپ کے کیا کام آ سکتا ہوں، میں آپ کے ساتھ کیا تعاون کر سکتا ہوں۔ تو اللہ کرے کہ ہم مسلمان اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کریں اور ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے خیر کا سبب بنے، اچھائی اور بھلائی کا سبب بنے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے۔ ہم خیر خواہی کریں گے تو دیندار بنیں گے، خیر خواہی نہیں کریں گے تو ہم بے دین بن کر زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے خیر خواہ بندوں میں شامل فرمائے اور قیامت کے دن ہمیں خیر خواہ بندوں میں کھڑا فرمائے۔